بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء اشرف المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ مفتی طارق مسعود صاحب سے ایک بیان کے بعد ایک سوال پوچھا گیا تھا جو ان کا موضوع نہیں تھا، لیکن ان سے ایک سوال پوچھا گیا تھا کہ مسجد میں دوسری جماعت کھڑی کرنے کا کیا حکم ہے؟ جیسے ایک جماعت ہو چکی ہو تو دوسری جماعت کھڑی کرنے کا کیا حکم ہے؟ اس کے جواب میں انہوں نے فرمایا تھا تو ہمیں سلف میں کہیں نہیں ملتا کہ مسجدوں میں دو تین جماعتیں ہوتی ہوں، بلکہ مسجد میں یا تو انفرادی پڑھتے تھے یا گھر جا کے جماعت کرایا کرتے تھے۔ ایک حدیث ہمیں ملتی ہے دوسری جماعت کی، تو پوری دور نبوت میں ایک حدیث، جبکہ اس کے خلاف بہت ساری روایتیں ہیں۔ خود نبی کا عمل کیا ہے؟ گھر میں جماعت، مسجد میں جماعت نہیں ہے تو گھر میں جا کے جماعت کرائی۔ تو آپ صحابہ تابعین کے پورے اعمال کو ایک طرف رکھ کے آپ نے ایک چیز کو رائج کر دیا۔ اپنے جواب میں مفتی طارق مسعود صاحب سے کچھ ادلہ، کچھ دلائل رہ گئے تھے، انسان سے بھول جاتی ہے ایک بار، تو اس میں ایک نصیحت کے بطور ہم نے ایک ویڈیو بنائی تھی اور اس میں ہم نے یہ ادلہ، یہ دلائل پیش کیے تھے۔ ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ کی نبی علیہ السلام کی حدیث، ابو بکر رضی اللہ عنہ کی نبی علیہ السلام کی حدیث، انس ابن مالک کی حدیث، عبداللہ ابن مسعود کی حدیث، اس کے آگے آپ دیکھیں تابعون سے عطا، ادھر عطا کی حدیث، اسی روایت میں عطا نے بھی دوسری جماعت پڑھائی ہے، حسن البصری کی روایت۔ یہ ساری روایتیں دیکھ کے آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ صرف ایک دفعہ؟ پورے اسلاف کے دور میں ایک دفعہ ہوا۔ ان دلائل کو دیکھنے کے بعد قابل احترام مفتی طارق مسعود صاحب نے اپنے پہلے قول سے رجوع فرمایا کہ میرا ایک بیان ہے، اس میں نے یہ بات کہی تھی کہ ہمیں پوری زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک واقعہ ملتا ہے کہ مسجد نبی میں دو جماعتیں ہوئی ہیں، اس کے علاوہ ہمیں یہ عمل پیغمبر سے یا صحابہ سے کہیں بھی نہیں ملتا۔ یہ میں نے کہا تھا۔ امریکہ میں مفتی عثمان نام کے ایک بڑے عالم ہیں، فقہ حنبلی کو فالو کرتے ہیں، انہوں نے مجھے یوٹیوب پہ کلپ بھی بنایا، مجھے براہ راست ان سے میری بات چیت بھی ہوئی، انہوں نے مجھے دو چار روایتیں اور بھی دکھا دیں کہ صحابہ کے دور میں بھی دوسری جماعت ہوئی ہے، عبداللہ بن مسعود سے بھی ثابت ہے، اور ایک دو۔ تو میں اپنی اس بات سے رجوع کرتا ہوں، سمجھ رہے ہیں؟ جو میں نے کہا تھا نا کہ صرف ایک روایت ملتی ہے، ایک نہیں، صحابہ سے اور بھی روایتیں اس بارے میں ملتی ہیں کہ امام کی جماعت کے بعد دوبارہ جماعت ہوئی ہے۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو میں نے ان سے کہا تھا میں اپنا رجوع ریکارڈ کرواؤں گا۔ یہ ایک ان کا بڑا پن ہے کہ انسان مطلب اپنے ایک غلطی سے، یا انسان جو کسی بات کو بھول جائے تو اس کو کوئی یاد دہانی سے اس کو دلائل دکھائے تو وہ اپنے مسئلے سے رجوع کرے۔ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، اللہ ان کو جزائے خیر نصیب فرمائے کہ انہوں نے یہ نصیحت قبول کی اور رجوع فرمایا، لیکن جو دلائل ہیں، جو ادلہ ہیں، ان کی روشنی میں انہوں نے رجوع کیا۔ اب جہاں تک یہ مسئلہ رہا، اس میں بھی کچھ تفصیل بیان کرنا چاہتا ہوں۔ مفتی طارق مسعود صاحب نے جو اس کی مسئلے کو واضح کیا ہے، اس میں ہم ان سے اتفاق رکھتے ہیں کہ دیکھیں، اگر آپ کی مقامی مسجد ہو، مثلاً آپ کی مسجد ہے جدھر آپ نمازیں پڑھتے ہیں، ادھر پہلی جماعت ہو چکی ہو اور آپ جائیں، تو بہتر طریقہ، افضل طریقہ یہ ہے تو یا تو آپ اپنی اکیلی میں پڑھ لیں نماز وہاں، یا گھر جا کے پھر پڑھ لیں، تاکہ جماعت کو ضرر نہ آئے۔ اس میں ادلہ ثابت ہیں، نبی علیہ السلام سے بھی، صحابہ سے بھی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس میں ہم مفتی طارق مسعود صاحب کے ساتھ اتفاق کرتے ہیں۔ اس مسئلے کو تھوڑا اور واضح کرتے ہیں۔ دوسرا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اگر انسان کسی اور کی مسجد میں جائے، مثلاً آپ کسی اور علاقے میں ہیں، آپ کی عموماً مسجد نہیں ہے، آپ کو نہیں پتہ جماعت کتنے بڑے کھڑی ہوتی ہے، آپ وہاں جائیں تو جماعت ہو چکی ہو، تو پہلی جماعت کو کوئی ضرر نہیں ہے۔ تو اگر آپ اور آپ کے ساتھ جو اشخاص ہوں وہ اپنی دوسری جماعت پڑھائیں، یا جو لوگ نماز پڑھ بھی چکے ہوں وہ بھی کھڑے ہو کے آپ کے ساتھ ایک دوسری جماعت بنائیں تاکہ آپ کا ثواب زیادہ ہو، تو یہ افضل طریقہ ہے۔ اس میں بھی کوئی حرج نہیں، تاکہ پہلی جماعت کو بھی تکلیف نہ آئے اور آپ کی بھی جماعت میں نماز ہو، تاکہ آپ کی مقامی مسجد نہ ہو جدھر آپ پہلی جماعت کو ضرر نہ دیں، ٹھیک ہے؟ ورنہ پھر ایسا ہوتا ہے کہ اگر اپنی مقامی مسجد تو پھر لوگ کہتے ہیں دوسری تیسری جماعت پکڑوں گا، نماز کی جو پہلی جماعت اس کی اہمیت چلی جاتی ہے۔ لیکن اگر کسی جگہ آپ ایسی جگہ ہوں جہاں آپ کی مقامی مسجد نہیں ہے، تو زیادہ لوگ جب جماعت پڑھیں گے تو اس میں ثواب زیادہ ہے، جیسے نبی علیہ السلام نے ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ کی حدیث میں کہا ہے کہ یہ افضل طریقہ ہے، اس کو صدقہ دو، اس کے ساتھ نماز پڑھو تاکہ زیادہ لوگ ہوں، تاکہ ثواب زیادہ ہو۔ اسی طرح اگر مسافری جماعت مسجد ہے، ایسی مسجد ہو جدھر مسافروں کی، جیسے بس اڈا ہوتا ہے یا جیسے جہاز کے اڈے پہ، ایئرپورٹ وغیرہ پہ ہوتا ہے، ادھر تو ویسے بھی ایسی جماعت نہیں کھڑی ہوتی، تو ادھر آپ کی بس جانے والی ہے، آپ کے ساتھ کچھ اشخاص ہیں، آپ جائیں ادھر، آپ نماز جماعت میں پڑھیں، اس میں افضل طریقہ ہے، چاہے ان کی جماعت ہو چکی، کیونکہ یہ مسافری مسجد ہے۔ تو ہر مسئلے کو اس کی
صحیح مطلب بنیاد پہ اور صحیح وقت مکان اور زمان کو دیکھ کے اس پہ مسئلہ بیان کرنا چاہیے۔ ایک آخری بات میں کہنا چاہتا ہوں، مفتی طارق مسعود صاحب نے جو رجوع کیا ہے اس میں ایک امت کے لیے بہت بڑا مطلب پیغام ہے کہ دیکھیں ہم مسلمان طالب علم، علماء، شیوخ ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت کے ساتھ ادلہ دلائل کی روشنی میں ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کریں۔ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو اور مفتی طارق مسعود صاحب مجھے یاد دہانی میں وہ مسئلہ صحیح دکھا دیں، دلیل دکھا دیں قرآن سے احادیث سے، تو مجھے چاہیے کہ میں ان کی بات مان لوں۔ اگر وہ عالم دین ہے، مفتی ہیں، میں کچھ بھی نہیں ہوں، لیکن اگر ان سے ایک چیز حدیث بھول گئی ہو اور میں ان کو دکھا دوں تو ان کو چاہیے کہ وہ بھی اپنی رجوع کریں جیسے انہوں نے کیا ہے۔ تو ہماری امت کو بھی اس طرح کرنا چاہیے، یہ نہیں کہ ہم حنفی ہیں، یہ شافعی ہیں، یہ مالکی ہیں، یہ وہابی ہیں، یہ اہل حدیث ہیں، یہ ہیں، یہ وہ ہیں۔ دیکھیں ہم سب مسلمان ہیں۔ امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد، ان سب کا احترام کرتے ہیں۔ ہم سب ایک امت ہیں، ایک اللہ کو ماننے والے ہیں، ایک نبی کو ماننے والے ہیں۔ ہم علیہ السلام ہم سب کو چاہیے کہ امت کو ایک کریں۔ ایک دوسرے میں اگر اختلاف بھی ہوں تو قرآن کی روشنی میں، صحیح احادیث کی روشنی میں ہم ان اختلافوں کو ختم کریں اور ایک دوسرے کے ساتھ ملیں۔ جس کی بھی بات قرآن اور حدیث سے صحیح ہو اس کی بات ہم مان لیں تاکہ امت میں اتحاد پیدا ہو۔ جزاکم اللہ خیرا۔